مگر اماں نے بڑی محبت اور پیار سے مجھے گلے لگا کر کہا تھا کہ وہ مجھے اپنا بیٹا سمجھتی ہے۔ میری محسن اماں سرحد پار سے جڑی بوٹی لے آئی تھی اور اس نے میری صحت یابی کے لیے سفوف اور تیل تیار کر لیا تھا اور سارا خیال وہ خود رکھ رہی تھی۔ اس کے بعد جب چنبیلی اور میں نے اسے یہاں کے حالات کے بارے میں بتایا تو میرا اور چنبیلی کا خیال تھا کہ اماں یہ سن کر پریشان ہو جائے گی، مگر اس کے برعکس وہ بڑی طمانینت بھری مسکراہٹ سے بولی، مجھے پورا یقین تھا کہ میرا بیٹا جسم ہی کا نہیں دماغ کا بھی کم نہیں، بے شک اس نے عارضی طور پر ہی صحیح اتنی مہلت تو لے ہی لی ہے کہ اس کے بھلے چنگے ہو جانے کے بعد اس بدبخت سمد یار کو اچھا سبق سکھا سکے۔ اماں تو کیا تم نے اسے سمد یار سے جنگ کرنے کے لیے تیار کیا ہے؟ چنبیلی نے پوچھا۔ نہیں، جنگ یا جھگڑا اچھی بات تو نہیں ہے بیٹی، مگر چھوڑو اماں اس کی باتیں۔ میں نے اماں کی بات کاٹی، یہ بتاؤ کیا میں ان 4 دنوں میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ میری بات سن کر اماں اپنی بوڑھی آنکھوں سے میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی، اللہ کرے گا تو پہلے ہی خوراک میں ٹھیک ہو جائے گا، مگر آخری اور چوتھی خوراک کے بعد تو دیکھنا تیرا جی کرے گا کہ تو پہاڑ سے بھی ٹکرا جائے۔ اچھا اماں؟ چنبیلی مجھے چھیڑنے کی خاطر مصنوعی طنز سے بولی، کیا سہراب ٹارزن بن جائے گا؟ میں نے چنبیلی کو گھور کر دیکھا اور بولا، ٹارزن نہیں، میں دیو بن جاؤں گا اور تجھے کھا جاؤں گا۔ چنبیلی ہنس پڑی۔ اماں بھی ہم دونوں کو اس طرح ہنستے دیکھ کر مسکرانے لگی اور بہت گہری گہری نظروں سے ہمیں تکنے لگی، اور پھر اسی انداز سے بولی، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے، سدا سکھی رکھے۔ اماں کے ان الفاظ نے مجھے اور چنبیلی دونوں کو ایک لہجے کے لیے گمسم سا کر دیا۔ پھر چنبیلی کے ہنستے مسکراتے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا اور خاصی خفگی کے ساتھ اس نے اماں کی طرف دے کر کہا، اماں تو بھی نہ بس ایسے ہی بولے چلی جاتی ہے، اور پھر وہ اٹھ کر خاموشی سے اپنے گوشے کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ اماں اپنی بیٹی کے ایک دم ناراض ہونے پر حیران سی ہو گئی اور پھر اس کے جانے کے بعد میری طرف دیکھ کر بولی، کیا تم دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا وغیرہ ہوا تھا؟ نہیں اماں، جھگڑا بھلا کیا ہونا تھا، اس بیچاری نے تو میرا بہت خیال رکھا ہے، میں نے ہولے سے کہا۔ جھلی ہے نا، شرما گئی، اماں مسکرا کر بولی، لیکن پھر شاید اس کی تسلی نہیں ہوئی اور وہ بھی اٹھ کر بیٹی کے پیچھے چلی گئی۔ میں کچھ بھول رہا تھا ان جذبات اور ان احساسات کو جو ایک ماں کی اپنی جوان اور کنواری بیٹی کے لیے ہمیشہ ہی سے ہوتے ہیں، اور میں شاید یہ بھی بھول گیا تھا کہ مجھے اپنے بارے میں صرف چنبیلی کو ہی نہیں بلکہ اماں کو بھی یہ سب بتا دینا چاہیے تھا۔ جوان بیٹیوں کی مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں، انہیں اپنی نہیں بیٹی کی فکر سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر اماں بھی میرے اور چنبیلی کے بارے میں ایسا کچھ سمجھ رہی تھی تو یہ ایک فطری بات تھی، اس میں کسی کا قصور نہیں تھا۔ کھانا کھا کر ہم سو گئے۔ صبح صادق مجھے چنبیلی نے آ کر جگایا اور بوٹی کا بنایا ہوا سفوف کھانے کو دیا۔ اماں نے کہا تھا کہ سوراب کو کہنا یہ دوا کھانے سے پہلے 3 بار بسم اللہ ضرور پڑھ لے، ساتھ ہی سراہی سے پانی کا آدھا گلاس بھر لائی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پڑیا لی اور اپنے منہ میں رکھی۔ چنبیلی کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا اور دوا کے ساتھ پی گیا۔ دوا بے بو اور بے ذائقہ تھی۔ ابھی دوا کھائے مجھے چند ہی سیکنڈ ہوئے تھے کہ مجھے پیٹ میں درد سا محسوس ہونے لگا۔ میں یہی سمجھا کہ نہر منہ کھانے سے شاید میدے پر زور پڑا ہے۔ میں نے کوئی شکایت نہیں کی۔ چنبیلی چلی گئی۔ میرے پیٹ کا درد بڑھنے لگا۔ درد ایسا ہی تھا جیسے اینٹھن ہو رہی ہو اور میدے میں کوئی سوئے سے سوراخ کر رہا ہو۔ مجھے یہ سوچ کر تشویش ہوئی کہ کہیں دوا کا کوئی الٹا اثر یا ری ایکشن تو نہیں ہو رہا۔ میں نے چنبیلی کو آواز دی، شاید اس تک آواز نہیں پہنچی تھی۔ میں نے دوبارہ اسے اور اماں کو یکے بعد دیگرے پکارا، ساتھ ہی اپنے دونوں ہاتھوں سے پیٹ پکڑ کر فرشی بستر پر دوہرا ہو گیا۔ درد اس قدر شدید تھا کہ مجھ سے اب برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں کرانے لگا، ایسا لگا جیسے میری زندگی ختم ہو رہی ہے۔ دوا نے شاید الٹا اثر دکھا دیا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ اماں اور چنبیلی کہاں چلی گئی تھی۔ کم از کم اماں یا چنبیلی کو تو موجود ہونا چاہیے تھا۔ کوئی نئی یا تجرباتی دوا کھانے کے بعد اس کے ماں بعد اثرات کے خیال سے اماں کو موجود رہنا چاہیے تھا۔ درد اس قدر شدت اختیار کرنے لگا کہ میری آنکھوں تلے اندھیرا چھانے لگا اور حواس جانے لگے۔ کنپٹیوں کی سنسناہٹیں ایک گونج کی صورت سنائی دینے لگیں۔ ایسی بے بسی اور جان کنی والی موت کا تو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پھر میں دنیا و معافیہ سے بے خبر ہو گیا۔ ہوش آیا تو کسی کو میں نے اپنا جسم دھیرے دھیرے ہلاتے پایا۔ میرا اوپری جسم برہنہ تھا۔ اماں میرے کندھوں اور بازوؤں پر مالش کر رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی شیشی قریب پڑی تھی، اس میں وہی گہرے سبز رنگ کا محلول تھا جو بقول اماں کے بھاگی بوٹی سے بنایا ہوا تیل ہی ہو سکتا تھا۔ چنبیلی کو بھی میں نے قریب بیٹھے دیکھا، تاہم اگلے ہی لمحے میں چونک پڑا۔ ایک تو یہ کہ میرے پیٹ کا درد بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، اور دوسرا چنبیلی کی کشادہ آنکھوں میں نمی اتری ہوئی تھی اور وہ بڑی درد بھری نگاہوں سے میری جانب تکے جا رہی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ اپنائیت سے ذرا مسکرائی۔ اماں تم دونوں کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ دوا کھاتے ہی میری حالت بگڑ، ہمیں سب معلوم ہے، اماں نے میری بات کاٹ کر عجیب سے لہجے میں کہا۔ مجھے دوبارہ حیرت کا جھٹکا لگا۔ آپ کو معلوم تھا، مگر
پھر آپ دونوں؟ ہاں وہ پھر درمیان میں بولی، جو شخص پہلی بار یہ بوٹی استعمال کرتا ہے اسے اسی قسم کا درد ہوتا ہے۔ میں نے ہی چمبیلی سے کہا تھا کہ دوا دینے کے فوراً بعد سہراب کے قریب سے اٹھ کر اندر آ جانا۔ بیچاری بہت دکھی ہو رہی تھی تمہارے لیے، کئی بار وہ تمہیں سنبھالنے کو لپکی بھی، مگر میں نے روک دیا۔ اگر تمہیں یہ تکلیف نہ ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ دوا تم پر بے اثر ہو گئی اور اس کا استعمال جاری رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مگر خدا کا شکر ہے کہ تمہارے پیٹ میں اٹھنے والی اینٹھن نے اس دوا کا اثر دکھا کر مجھے مطمئن کر دیا۔ وہ اپنی بات ختم کر کے خاموش ہو گئی۔ میں بے اختیار ایک گہری ہمکاری لے کر رہ گیا۔ ہر کسی کے علاج کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، حکمت میں شاید ایسا بھی ہو۔ وہ بوٹی بھی تو نایاب تھی اور بقول اماں کے اس میں جادوئی تاثیر تھی۔ ہاتھوں اور بازوں کی مالش کے بعد اماں نے میرے گھٹنوں اور پیروں کی بھی مالش کی۔ مجھے ندامت سی ہو رہی تھی، اچھا نہیں لگ رہا تھا مگر مجبوری تھی۔ اب دیکھنا آئندہ تو خود مالش کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ تیل کی شیشی کو سنبھالتے ہوئے اماں نے اٹھتے ہوئے مجھ سے کہا، کیا واقعی تو ٹھیک کہہ رہی ہے اماں؟ ہاں بیٹا، بھلا میں تم سے جھوٹ بول سکتی ہوں؟ وہ مسکرائی، پھر چمبیلی سے بولی، بیٹی میں ذرا باہر جا رہی ہوں، چولہے پر ہانڈی چڑھی ہوئی ہے، دیکھ لینا۔ وہی کپڑے کا تھیلا سا اور ایک بانس کی چھڑی اٹھائے مڑھی سے باہر نکل گئی۔ میں اور چمبیلی اکیلے رہ گئے۔ وہ دروازہ بند کر کے میری جانب ہی پلٹ آئی تھی۔ میں سمجھی تھی تم ہم سے ناراض ہو جاؤ گے، اس نے دھیرے سے کہا۔ وہ کیوں؟ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہم نے تمہیں تکلیف میں تنہا جو چھوڑ دیا تھا، اماں نے بتایا تو تھا کہ وہ یہ سب پہلے سے جانتی تھیں اور اس میں میرا ہی فائدہ تھا۔ خواہ مگر تمہیں تکلیف میں دیکھ کر میں تڑپ گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اماں نے مجھے روکے رکھا تھا۔ کسی کا سہارا ہوتا ہے تو تکلیف یوں بھی کم ہو جاتی ہے، اس نے جواز پیش کیا۔ ہر ڈاکٹر یا حکیم کو اپنی دوا اور اس کے اثرات کا علم ہوتا ہے، میں نے کہا، اور پھر اماں نے تو یہ سب میری بہتری کے لیے ہی کیا ہے۔ ہر کڑوی دوا کا اثر شفا بخش ہوتا ہے۔ وہ میری طرف دیکھتی رہی، پھر عجیب سے گہرے لہجے میں بولی، سہراب تم بہت اچھے انسان ہو۔ پتہ نہیں، میں مسکرایا، پھر ایک دم کسی خیال کے تحت پوچھا، کیا تم نے اماں کو سب بتا دیا؟ کیا؟ یہی کہ میں کون ہوں، کیا ہوں؟ ہاں، وہ ہولے سے بولی، یہ بتانا ضروری ہو گیا تھا۔ میں سمجھا نہیں، کیا مطلب کہ یہ ضروری ہو گیا تھا؟ اماں تمہیں کسی اور نظر سے دیکھنے اور سمجھنے لگی تھی، یعنی چور، ڈاکو یا پڑوسی ملک کا جاسوس؟ کہتے ہوئے میں تھوڑا سا دانستہ مسکرایا۔ نہیں، وہ تمہیں ایسی نظروں سے دیکھنے لگی تھی جیسے ہر جوان بیٹی کی مائیں ایک جوان اور شریف لڑکے کو دیکھا کرتی ہیں۔ میرے منہ سے نکلا اور میں چپ ہو گیا۔ وہ اٹھ کر رسوئی کی جانب چل پڑی۔ میں سوچتا رہ گیا۔ مجھے تاکید کی گئی تھی کہ دوا کھانے اور مالش کے 1 گھنٹے بعد میں تھوڑا ہلنے جلنے اور چلنے کی کوشش کروں، لہٰذا وہ میں کرنے لگا۔ مجھے اپنے لاغر سے جسم میں کچھ افاقہ ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ بغیر سہارے کے تو میں اب ویسے ہی اٹھنے لگا تھا، مگر چلنا اب بھی دوبر تھا۔ تاہم اب میں 2-3 قدم بغیر سہارے کے بھی اٹھا پا رہا تھا۔ اچانک باہر سے کسی نے کھردری مردانہ آواز میں مجھے پکارا، سہراب! میں ٹھٹک گیا۔ یہ سمد یار کے گماشتے یاور کی آواز تھی۔ چمبیلی بھی اس آواز پر پریشان سی رسوئی سے نکل کر باہر آ گئی۔ میں نے اسے اشارے سے اندر جانے کو کہا، اس کے بعد بڑھ کر دروازہ کھولا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ انہیں میری ٹھیک ہوتی حالت کا ذرا سا بھی اندازہ ہونے پائے، اس لیے جان بوجھ کر میں نے خود کو دروازے کی چوکھٹ سے ٹکا دیا۔ سامنے ہی یاور اپنے ساتھی گماشتے چبے کے ساتھ کھڑا تھا۔ چبے کے ہاتھ میں تھیلا تھا۔ وہ اس نے میری جانب بڑھا دیا اور تحکمانہ درستی سے بولا، اس میں نقشہ بنانے کا سامان ہے۔ چھوٹے سرکار نے کہا ہے کہ آج شام تک یہ بن جانا چاہیے، وہ خود یہاں لینے کے لیے آئیں گے۔ کیا آج شام تک؟ میں نے حیرانی کی اداکاری کی۔ میری حالت نہیں دیکھ رہے ہو؟ اتنی جلدی یہ کہاں ممکن ہوگا؟ 3-4 روز لگیں گے۔ میری بات پر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر خسر پسر کی۔ اس کے بعد مزید کچھ کہے بغیر چلے گئے۔ میں تھیلا سنبھالے اندر آ گیا اور اسے ایک جانب کونے میں حقارت سے پھینک دیا۔ اس میں کیا ہے؟ ان کے جانے کے بعد چمبیلی نکل آئی۔ نقشہ بنانے کا سامان بھیجا اس سمد یار نے۔ اچھا، لیکن اب میں اس کا نقشہ بگاڑنے کی تیاری کروں گا، میں نے دانت پیس کر نفرت انگیز لہجے میں کہا۔ چمبیلی فکر مند لہجے میں بولی، دفع کرو اسے، صحت یابی کے بعد یہاں سے بخیر و عافیت نکلنے کی سوچو۔ میں اکیلا نہیں جاؤں گا چمبیلی، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تمہیں اور اماں کو بھی کسی محفوظ ٹھکانے تک چھوڑوں گا، لیکن تمہیں ایک اور اہم فرض بھی نبھانا ہے جو ہم سے زیادہ ضروری ہے۔ چمبیلی بولی، کیا تمہیں اپنی منگیتر اور بہن کی فکر نہیں؟ وہ بیچاریاں کہاں اور کس حال میں ہوں گی؟ وہ جہاں اور جس حال میں ہوں گی، ان دونوں کا اللہ مالک ہے۔ اب میرا پہلا فرض تم اور اماں ہو، ہم ماں بیٹی بھلا کہاں جا سکتی ہیں؟ وہ دل محسوس کر بولی، تو کیا تم دونوں کو اس درندہ صفت سمد یار اور بہس بستی والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں؟ ہرگز نہیں، میں نے جوش سے کہا۔ اماں کو آ لینے دو، میں آج ہی ان سے اس سلسلے میں بات کروں گا۔ چمبیلی خاموش ہو گئی اور رسوئی کی جانب مڑ گئی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا مڑھی سے باہر آ گیا۔
آج پہلی بار میں خود اور بغیر کسی سہارے کے اندر سے چل کر باہر آیا تھا۔ ہر طرف خوشگوار دھوپ نکلی ہوئی تھی، دور ترائیوں اور برفیلی پہاڑیوں تک کھلے نیلے آسمان کی تنی ہوئی چادر بھلی معلوم ہوتی تھی۔ چیڑ، صنوبر اور دیودار کے درخت قدرت کی صنائی کا شاہکار پیش کر رہے تھے۔ آبادی سے دھوئیں کی لکیریں وہاں مچلتی زندگی کا پتہ دیتی تھیں۔ عقب اور دائیں بائیں جنگل میں بھانت بھانت کے پرندوں کی مدھر چہچاہٹ دل و دماغ اور اعصاب پر اچھا اثر ڈال رہی تھی۔ ہلکی سی دھن کی چادر بھی کبھی کبھی نشیب و فراز کے جنگلات میں تنی دکھائی دے جاتی۔ غرض یہ کہ بہت خوشگوار فضا تھی۔ میں مڑھی سے زیادہ دور نہیں گیا تھا اور خود کو یہاں کھلی فضا میں وارم اپ کرنے لگا۔ ایک جگہ مجھے درخت کا شہتیر گرا نظر آیا۔ وہاں ایک بڑا سا پہاڑی پتھر بھی بڑا تھا۔ میں اس طرف گیا اور اپنی جسمانی طاقت کو آزمانے کی خاطر اس گرے ہوئے بڑے سے شہتیر کو ہلانے جلانے لگا، ساتھ ہی پہاڑی پتھر پر اپنی پشت ٹکا کر زور آزمائی کرنے لگا۔ اتنی سی مشقت ہی سے مجھے اس سرد موسم میں بھی پسینہ آ گیا۔ آج اتنا ہی کافی سمجھ کر میں واپس موڑھی میں آ گیا۔ اتنی دیر میں اماں بھی آ گئی۔ وہ جنگل سے کچھ پھل سبزی اور اپنے بچھائے ہوئے کانٹا جال میں پھنسے کبوتر بھی لے آئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اماں مسکرائی، تاہم اب اس کی مسکراہٹ میں ایک اداسی بھی شامل تھی۔ میں اس کی وجہ سمجھ سکتا تھا۔ ہم تینوں نے مل کر دوپہر کا کھانا کھایا اور فارغ ہونے کے بعد میں نے اماں سے یہاں سے کچھ کرنے کا موضوع چھیڑ دیا۔ سہراب بیٹے، تم جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو، مگر میں اور چمبیلی کہیں نہیں جا سکتی۔ مجھے اماں کی بات پر حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، کیوں اماں، آپ دونوں کیوں نہیں جا سکتی؟ اماں نے میری طرف دیکھا، اس کے جھریوں بھرے چہرے پر فکر و تشویش تھی۔ وہ بولی، بیٹا، سمد یار اور اس کے بھیڑیا صفت ساتھی کہیں بھی ہم ماں بیٹی کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے اور نہ ہی وہ ہمارا پیچھا چھوڑیں گے۔ اماں، تم نے تو بڑی عجیب بات کہی۔ میں نے کہا، یہاں تم کون سا محفوظ ہو؟ کیا تم اس رات والا حملہ بھول گئیں؟ مجھے تو ابھی تک اس کے تصور ہی سے لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ نے مدد کی اور میرے دماغ میں ان سے نجات پانے کی ترکیب آ گئی، ورنہ میں کیا کر سکتا تھا؟ تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، لیکن یہاں کم از کم پولیس اور دیگر لوگوں کی مدد کا تو سہارا رہتا ہے۔ مجھے اماں کی بات بہت ہی بے وقوفانہ لگی۔ حیرت بھی ہوئی کہ اتنی عمر میں بھی ہمت اور حوصلے والی ہو کر اماں ایسا کہہ رہی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، چمبیلی ماں سے بولی، اماں، یہاں کون سے لوگ مصیبت میں ہماری مدد کو آ جاتے ہیں؟ پولیس بھی ان بڑے لوگوں کی مٹھی میں، سب ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے۔ اماں نے اپنی بیٹی سے کہا، ڈھک کے زیادہ تر لوگ انہیں سخت ناپسند کرتے ہیں، وہ تو بیچارے ڈر کر خاموش رہتے ہیں۔ اور پھر یہ تو بتا، بھلا ہم جائیں گے بھی کہاں؟ شہر یہاں سے میلوں دور ہے، وہاں تک پہنچنے سے پہلے سمادیار اور اس کے آدمی ہمیں راستے ہی میں دھر لیں گے۔ ہم یہاں پھر بھی محفوظ تو ہیں، انہیں بھی ڈر رہتا ہے۔ اماں، معاف کرنا، آپ کی سوچ غلط ہے، میں نے بالآخر اماں سے کہا۔ وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ اس رات کے اتنے بڑے واقعے کے بعد بھی آپ یہاں رہنا چاہتی ہیں؟ کہ آپ کو سمد یار کی بدنیتی کا ابھی تک اندازہ نہیں ہو پایا ہے؟ آپ فکر نہ کریں، میں آپ دونوں کو زندہ سلامت یہاں سے نکال کر شہر لے جانے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، بس۔ چمبیلی احسان مندانہ نگاہوں سے میری طرف تکنے لگی۔ اماں بھی چپ ہو گئی۔ اگلے دن میں نے دوسری خوراک لی۔ بہت جادوئی فرق ہوا تھا ان 2 دنوں میں۔ تیل کی مالش ایک بار ہی کرنا تھی، دوا ہی اتنی مقدار میں تھی، ساتھ ہی صبح و شام میں ورزش بھی کرنے لگا۔ اب درخت کا شہتیر اٹھا کر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی رکھنے لگا تھا۔ بڑے سے پہاڑی پتھر کو بھی سرکانے کے قابل ہو گیا تھا۔ یہی نہیں، آخری یعنی چوتھے روز میں نے دوڑ لگانا بھی شروع کر دی۔ ایک بات نہ جانے میرا وہم تھی یا پھر کچھ اور کہ مجھے ورزش کرنے یا دوڑ لگانے میں تھکاوٹ کا ایک ذرا بھی احساس نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ سانس بھی نہیں پھولتی تھی۔ اس شے کو دیکھتے ہوئے جب میں نے قریبی ندی میں ڈوب کر حبس دم کی پریکٹس دہرائی تو دنگ رہ گیا۔ میں پورے 15 سے 20 منٹ تک پانی کے اندر سانس رو کے رہ سکتا تھا۔ اپنے اندر پہلے سے بھی زیادہ طاقت اور قوت کے علاوہ چند ایک اضافی توانائیاں محسوس کر کے جہاں مجھے اس قدر حیرت ہوئی تھی، وہیں خوشی کا بھی احساس ہوا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میرے رگے پے میں بجلیاں توڑنے لگی ہوں۔ دوا کے آخری دن تو میں اپنے اندر جیسے چٹان جیسی طاقت محسوس کرنے لگا تھا۔ مجھے ورزش کرنے میں بڑا عجیب سا لطف آ رہا تھا۔ جی چاہتا نہ رکوں اور دوڑتا رہوں، دور برفیلی اور بلند بالا چٹانوں تک جا پہنچوں، ان کی عظیم بلندیوں تک جا کر چھلانگ لگا دوں۔ اماں اور چمبیلی مجھے اب چیتے کی طرح چست اور چھلانگیں بھرتے دیکھ کر ہنستی اور مسکراتی تھی۔ اس روز مجھے رات میں جانے کیا سوچی کہ میں مڑی سے نکل کر کچھ ترائی میں چلا گیا جدھر چوڑے پاٹ والی ندی بہ رہی تھی۔ ٹھیک اسی وقت سرد ہوا چلنا شروع ہو گئی، بادل گرجنے لگے اور بجلی چمکی۔ ذرا ہی دیر میں موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ سردی یکدم ہی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ بارش کے بعد برف باری کے 100% امکان ہو چلے تھے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مجھے سردی کا ایک ذرا احساس تک نہیں ہو رہا تھا۔ میں جس مقصد کے لیے اتنی رات گئے موڑی سے نکل کر ندی میں آیا تھا وہ تک بھول گیا۔ میں وہیں بیٹھ کر بارش کے تھمنے کا انتظار کرنے لگا۔
खुदा खुदा करके वो थमी तो जिस्म को बरमार डालने वाली सर्द हवा के झोंके चलना शुरू हो गए, लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं हो पा रहा था। इसके बरक्स मुझे एक तरावट से महसूस हो रही थी। आसमान अभी साफ और रोशन नहीं हुआ था, मगर मैंने एक और बात महसूस की कि मैं तारीकी में भी देखने की सलाहियत रखने लगा था। चंद फुट क्या बल्कि चंद गज तक मैं अंधेरे में एक जंगली जानवर को दरख्त पर किसी शिकार की तलाश में चढ़ते हुए साफ देख रहा था। एकाएक मुझे यूं लगा जैसे मैं बचपन में पढ़ने वाली कहानियों का कोई वाकई ऐसा किरदार बन चुका हूं जैसा कि टार्जन और हरकुलिस हुआ करते थे। मैं कुदरती चश्मे के करीब आन खड़ा हुआ। आसमान अब कुछ साफ और रोशन होने लगा था। मैंने अपने बदन के सारे कपड़े उतार दिए और अपना अक्स चश्मे की सतह में देखने लगा। मुझे यूं लगा जैसे पानी के अंदर कोई रेसलर खड़ा मुझे मुस्कुराती नजरों से देख रहा था। मैं खुद को देखकर दंग रह गया था। दफातन एक जोरदार चीख की आवाज उभरी। ये ऐसी दिलदोज चीख थी जैसे तारीकी के सीने में किसी ने खंजर भोंक निकाला हो। पल के पल मेरे अंदर सन्नाटे उतर आए। वो चीख किसी औरत की थी, मगर चंबेली की नहीं थी। साथ ही गोली चली और किसी जंगली जानवर की धाड़ से मुशाहबा चीख गूंजी जो मुसलसल सुनाई दे रही थी, यूं जैसे कोई सख्त अजाब में मुब्तला हो। दो फायर दोबारा हुए, फिर सकूत तारी हो गया। यकलख्त मेरे आसाब तन गए। मेरी आवाजों की सिम्मत फकत एक पल के लिए गौर किया और मुझे हैरत हुई। मेरी समातों ने जल्द ही रास्ते का तयन कर डाला और मैंने इसी जानिब दौड़ लगा दी। उजलत में मैंने सिर्फ पतलून ही पहन ली थी। चांदनी चटकी हुई थी। जंगल इसमें नहाया हुआ था। बर्फीली सर्द हवाएं बदन बरमा देने वाली थीं, मगर मुझ पर इनका चंदा असर नहीं हुआ और मैं चंद लम्हों में वहां पहुंच चुका था जिधर से चीख और गोली चलने की आवाज उभरी थी। बल खाते तंग से कच्चे रास्ते पर फुल हुड वाली जीप एक तरफ को उल्टी हुई थी। दाएं बाएं जंगली झाड़ियां थीं। इन्हीं झाड़ियों की तरफ मैंने एक बर्फानी तेंदुए को खिसकते हुए देखा, मगर इस तरह के इसके खूनखार जबड़ों में एक जवान सेहतमंद और दिलकश औरत का पांव दबा हुआ था और वो शायद मारे दहशत के अब नीम बेहोश सी हो गई थी। जीप के दाएं बाएं आड़ में दो मुसल्लह अफराद थे जो खुद भी डरे हुए दिखाई देते थे। एक अपने पिस्तौल से तेंदुए पर फायर करने के सिलसिले में सख्त तजब्जुब का शिकार था कि कहीं गोली दरिंदे के बजाय औरत को न जा लगे, जबकि दूसरे का भी यही हाल था। अगरचे वो कुछ जख्मी भी नजर आता था। मैंने जस्त भरी और तेंदुए का रास्ता रोक लिया। झाड़ियों की तरफ खिसकता हुआ तेंदुआ एकदम रुक गया और औरत की टांग छोड़कर मुझे तकने लगा। वो शायद एक निहत्थे इंसान से डर गया था। फिर यही वो लम्हा था जब औरत भी नीम बेहोशी से निकलकर अपने हवासों में आ गई। उसने लम्हा भर को मुझे और फिर तेंदुए को देखा। दोबारा उसके हल्क से चीख उभरी। तेंदुआ बिदका और अपना रास्ता और शिकार खोटा करने की सजा देने के लिए खूनखार गुर्राहट के साथ मुझ पर झपटा। मुझे किसी दरिंदे के साथ इस तरह दो बदू लड़ाई का कोई तजर्बा न था, मासिवाय जंगली कुत्तों के। कोई और होता तो तेंदुए की जस्त के साथ नीचे गिर गया होता, मगर मैं चट्टान की तरह अपनी जगह पर तना खड़ा रहा और तेंदुआ मेरे तने जिस्म के साथ चिपक गया। गैर इरादी तौर पर मेरे दोनों हाथ दिफा के लिए उठे तो इनके आहिनी शिकंजे में तेंदुए की गर्दन आ गई। मैं हनूज इसी तरह अपनी दोनों टांगों पर तना खड़ा तेंदुए की गर्दन दबोचने लगा और वो अपने पंजों से मेरे ऊपरी बरहना बदन पर क्रोंचे डालता रहा, मगर मुझ पर मुतलिक असर नहीं हुआ।